اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اردو اور کلاس 7۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سبق کا نام ہے 3 کہانیاں۔ آپ پیج نمبر 63 دیکھیں۔ 3 کہانیاں، 3 کہانیاں، کہانیاں ہو گیا قصے، یعنی کہ 3 قصے۔ چلو آئے اب ہم پڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی، دادی اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس قصے کون سی کہانیاں۔ آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں، لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا۔ لیجئے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں۔ بچوں، آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی، یعنی کہ آپ نے قصے سنے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے بڑے ہیں، یعنی ہماری دادی اماں، ہماری نانی اماں، یا ہمارے جو بڑے ہیں، وہ بچپن میں ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے اکثر۔ اور بچے، ہم تمہیں کہانیاں سنائیں تو پھر واقعی بہت مزہ آیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح اس سبق میں بھی ہم 3 کہانیاں سننے جا رہے ہیں۔ تو لکھا بھی ہے کہ یہ کہانیاں سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو آپ خوشی محسوس کریں گے۔ تو لیجئے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی کہانی ہے بچوں، پہلی کہانی چالاک بندر۔ چالاک بندر چالاک ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، چالاک ہو گیا پھرتیلا، یعنی تیز۔ تو بندر آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بندر دیکھے بھی ہوں گے۔ تو واقعی اگر ہم دیکھیں تو بندر واقعی تیز اور پھرتیلا ہوا کرتا ہے۔ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ کسی دریا کے کنارے، دریا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے کنارے ایک آم کا درخت تھا، اور اس پر کیا رہتا تھا؟ بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ اسی دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ تو ڈیرا کس کا تھا؟ کون رہتا تھا درخت پہ؟ بندر۔ تو اسی دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھلانے کو دیتا۔ جب مگرمچھ اس سے کبھی کبھار ملنے آتا تو بندر اس کو کیا کھلاتا؟ میٹھے میٹھے آم کھلاتا۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا۔ تو کبھی کبھار جو آم مگرمچھ کھاتا تھا، وہی آم وہ لے کے کس کو کھلاتا تھا؟ اپنی بیوی کو۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا۔ کس نے کہا؟ مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا۔ کیا کہا؟ تمہارا دوست بندر روز میٹھی آم کھاتا ہے، کہ جو تمہارا دوست ہے بندر ہے، وہ ہر روز کیا کھاتا ہے؟ میٹھے میٹھے آم کھاتا ہے۔
اس کا دل بہت میٹھا ہوگا۔ اب جب میٹھے آم کھاتا ہے تو اس کا دل بھی کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ کس نے کہا؟ مگرمچھ کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دوست روز میٹھے میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل میٹھا ہوگا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا دل کھاؤں، کیونکہ وہ بھی میٹھا ہوا ہوگا۔ کس سے؟ کیونکہ یہ روز روز میٹھے میٹھے آم کھاتا ہے۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا۔ اب دل کھلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب جب پہلی بار مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ پہلے انکار کیا، اس کے بعد اس کی بات مان لی۔ کس کی بات؟ اپنی گھر والی کی۔ مگرمچھ نے اپنی گھر والی کی بات مان لی۔ مگر مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، اب یہ مگرمچھ کہاں گیا؟ بندر کے پاس گیا اور کہا، کیا کہا؟ دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ کس نے کہا؟ مگرمچھ نے کہا بندر سے، میرے دوست، آج تمہاری میرے گھر میں دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ بندر مان گیا۔ بندر نے مانا، ہاں، بولا ٹھیک ہے۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا۔ کون؟ مگرمچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور لے کے چلا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی۔ اب جب وہ کہاں پہنچ گئے؟ دریا کے بیچ میں، نہ وہاں کچھ کنارہ ہے نہ کچھ ہے، تو مگرمچھ نے اصلی بات اس کو کہی۔ کیا بات کہی؟ بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا۔ اب پہلے یعنی اس کی دل کی بات کیا تھی؟ کہ میری بیوی نے آپ کے اوپر ایک باری بات ڈالی ہے، میرے لیے بھی وہ مشکل ہے، آپ کے لیے بھی وہ کیا ہے کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں بندر کا دل کھاؤں۔ اچھا، پہلے تو بندر کیا؟ گھبرا گیا، ڈر گیا، لیکن پھر بڑی چالاکی کی، اس کے بعد اس نے اپنی چالاکی، پھرتیلی اور تیزی دکھائی۔ بھائی، میرا دل تو درخت پر رہ گیا۔ میں تو آپ کو دل ضرور کھلا دیتا، لیکن میرا دل کہاں پر رہ گیا؟ وہ درخت پر رہ گیا۔ آپ نے بولا مت۔ اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ اگر اس وقت آپ نے کہا ہوتا تو پھر ٹھیک بات تھی، میں ساتھ لیتا آتا۔ اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ اب آپ کو میرے ساتھ واپس جانا ہوگا اور وہاں سے لانا ہوگا۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ اب یہ مگرمچھ واپس لوٹ کے کنارے کی طرف آیا۔ کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ اب بندر کو پتا چل گیا کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہا تھا، تو بندر بڑی تیزی سے کہاں پر چڑھ کر بیٹھ گیا؟ درخت پر، اور یہ مگرمچھ نیچے انتظار کرتا رہا۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا بہت سا ٹائم لگا، تو بندر کو اس نے پکارا تو بندر نے کہا، دوست، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا، اب میں آپ کے دھوکے میں نہیں آؤں گا، آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ تم جا سکتے ہو، اب تم جاؤ، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو تم جاؤ۔ مگرمچھ اپنا سامنا لے کر چلا گیا۔ تو مگرمچھ پھر پریشان ہو کر چلا گیا۔ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ تو وہ لاسٹ باری تھی۔ اب کے بعد بندر نے مگرمچھ کو آم دینے بند کر دیے۔ تو دیکھو بچو، دیکھو کتنی چالاکی اس نے دکھائی کہ اس کو مگرمچھ نے کہاں لیا؟ سمندر کے بیچ میں لیا۔ تو وہاں سمندر میں مگرمچھ کیا تھا؟
بے بس تھا، وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ، کیونکہ پانی میں تیرنا بندر تو نہیں جانتا ہے، بندر پھرتیلا ہے لیکن کہاں خشکی پہ، درخت پہ چڑھنا ہو، کہیں بھاگنا ہو، لیکن پانی میں وہ کیا تھا، بے بس تھا۔ تو اس نے ایک بہت بڑی چالاکی دکھا کر اپنے آپ کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے مگر مچھ کو کہا کہ آپ مجھے واپس لے چلو، کہ میرا دل کہاں پہ رہ گیا ہے، درخت پہ، ورنہ آپ سوچئے کہ دل درخت پر رہ سکتا ہے، دل تو انسان کے اندر دھڑکتا ہے، ہر جانور کے اندر دھڑکتا ہے۔ تو لیکن اس نے مگر مچھ کو بیوقوف بنایا اور چالاکی دکھائی، اور واپس آ کر پھر اس کو کس نے بیوقوف بنایا؟ پھر اس نے مگر مچھ کو بیوقوف بنایا۔ مگر مچھ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن مگر مچھ نے بندر نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، تو اس کے بعد بندر نے اس کو آم دینے بھی بند کر دیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک کہانی۔ تو دوسری کہانی انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں، اور جو بھی کلاس ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے گھر میں دیکھیں، اور اپنی جو کاپی ہے آپ وہ مینٹین کریں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔